محترم سامعین کرام، اب میں حضرت مولانا مفتی طاہر صاحب باکسوالہ کو مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی نصیحتوں سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے بزرگوں، دینی بھائیوں، اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے عزیز طلباء، طالبات، پیارے بچوں، بچیوں، آج کا یہ نورانی روحانی جلسہ، یادگار محفل، خوشگوار تقریب ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ یہ ہمارا جو مدرسہ ہے، جس کی ابھی مختصر تاریخ، اس کا کچھ پس منظر، بیک گراؤنڈ ہمارے سامنے آیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی جتنی قدر کریں، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جتنا شکر ادا کریں، کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اپنے اساتذہ کی شفقتوں اور ان کی دعاؤں کی برکت سے اس گنہگار کو ہندوستان کے مختلف شہروں اور دیہاتوں میں تعلیم قرآن کی نسبت سے جانے کا موقع ملتا ہے، وہاں کے تعلیمی حالات اور سماجی ماحول کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ بغیر کسی لاگ لپیٹ کے، بغیر کسی تصنع اور بناوٹ کے، میں پوری سچائی کے ساتھ آپ حضرات کو، خاص طور سے ہمارے جو بچوں کے والی حضرات، پیرنٹس یہاں موجود ہیں، ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی جو تعلیم، جس لیول کی تجوید اور جس طرح کا لب و لہجہ قرآن کریم کو پڑھنے کا اس مدرسے کے اندر پچھلے چند سالوں سے سکھایا جا رہا ہے، جس میں یقیناً ہمارے مکرم محترم شیخ طلحہ بلال منیار حفظہ اللہ ورعاہ اور ان کی پوری ٹیم کی بہت محنت شامل ہے، ان کا خون پسینہ شامل ہے۔ میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جہاں تک میرا اپنا علم ہے، جہاں تک میری اپنی معلومات ہے، کہ کم سے کم ہندوستان کے اندر مکتب کے لیول سے آپ کو قرآن کریم کی اتنی بہترین تعلیم کہیں اور نہیں مل سکتی۔ اتنی آسانی سے ہم اپنے بچوں کو
گھر سے بھیج دیتے ہیں، تھوڑی دیر میں بچہ ہمارے پاس واپس آ جاتا ہے، اور ہمیں اس کے لیے کوئی زیادہ مال بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا ہے، معمولی فیس مدرسے والے لیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ہمارے بچے کو جو چیز دی جا رہی ہے، جو تعلیم دی جا رہی ہے، جو تربیت ہمارے بچوں کی جا رہی ہے، بچوں کو جو سکھایا جا رہا ہے، اسلامی آداب سکھائے جا رہے ہیں، اسلامی تعلیمات سے ان کو آراستہ کیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتے، اس وجہ سے ہماری قدردانی یہ ہے کہ ہم ان اساتذہ کا دل سے ادب کریں، اپنے بچوں کو ادب سکھائیں۔ ہمارے یہاں خاص کر کے گجرات میں اور سورت کے ماحول میں ہمیں ادب کی حقیقت بہت کم معلوم ہے، ادب کس کو کہتے ہیں، اور علم جو دینی علم ہے اس میں تو سارا کا سارا مسئلہ ادب کا ہی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ اگر آدمی ادب کا اہتمام کرے تو چاہے علم کے معاملے میں کمزور ہوگا، اگر ادب کے معاملے میں آگے ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت کچھ نوازتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کے اندر، ہمارے اسلاف کے اندر، ہمارے ہارون رشید کا نام سب جانتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی حکومت عطا فرمائی تھی کہ جب وہ اپنے محل میں بیٹھے ہوتے تھے اور بادل وہاں سے گزر رہا ہوتا تھا تو اس بادل کو دیکھ کر وہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجھے جہاں جا کے برسنا ہو برس، تیرا خراج تو آخر میرے ہی خزانے میں آئے گا۔ اتنی بڑی حکومت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی۔ بڑے عالم کا مطلب یہ ہے کہ بڑے علم نواز تھے، بڑے اونچے خاندان کے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو جب استاد کے حوالے کیا تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، استاد صاحب سے ملنے کے لیے کبھی کبھی جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب استاد کے یہاں پہنچے تو دیکھا کہ استاد صاحب وضو کر رہے ہیں اور شہزادہ جو ہے وہ پانی ڈال رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر شکایت کے لہجے میں ہارون رشید اپنے بچے کے استاد سے یہ بہت ادب سے عرض کرتے ہیں کہ حضرت آپ اس کو یوں کیوں نہیں کہتے کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالے، دوسرے ہاتھ سے آپ کے ہاتھ دھوئے، ایک ہاتھ سے پانی ڈالے، دوسرے ہاتھ سے آپ کے پیر دھوئے۔ وقت کا بادشاہ ہے، اپنے بچوں کے استاد کا کتنا ادب ہے اور بچوں کو ادب سکھانے کا ان کو کتنا شوق ہے۔ یہ آج جو ہے ہمارے یہاں سے ادب و احترام جو ہے وہ رخصت ہو رہا ہے۔ ہم استادوں سے آ کر کے بعض مرتبہ لڑنے لگ جاتے ہیں، استادوں کے اوپر ہم ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ علم سے محرومی کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کوئی لمبی چوڑی بات کا تو موقع نہیں ہے، میں اس وقت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں اس مدرسے کے انتظامیہ کو، شیخ طلحہ بلال دامت برکاتہم کو، ہمارے مولانا حسن صاحب کو، مولانا صہیب صاحب کو، مولانا حذیفہ صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو، تمام اساتذہ کو، والی حضرات کو، جن بچوں نے قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کی، ان کو، ان کے والدین کو، اور یہاں جتنے حضرات موجود ہیں، ہم سب کا مدرسہ ہے اور ہم جتنا ہو سکے اپنا مالی تعاون اس مدرسے کو پیش کریں تاکہ ہمارا مدرسہ جو ہے بہت اطمینان سے اپنے نظام کو چلا سکے۔ ہم یہاں اپنا جتنا مال خرچ کریں گے، آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کل کو قیامت کے دن جب ہم اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دیکھیں گے تو ہمیں یہ تمنا ہوگی کہ کاش ہم نے اور زیادہ مال اس میں لگایا ہو۔ میں اگر وقت زیادہ ہوتا تو میں ہمارے علماء کرام جو قرآن کریم پڑھانے والے، سکھانے والے، ان کی اس وقت کی جو پوزیشن ہے میں آپ کو بتاتا تو شاید آپ رونے پر مجبور ہو جاتے۔ آج ہمارے علماء کی مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کی مالی حالت کیا ہے پتہ نہیں، ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں، لیکن ہمارے سامنے بعض حقائق آتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ان کے لیے گھر چلانا مشکل ہے۔ مدرسوں کے اندر بہت معمولی تنخواہیں دی جاتی ہے،
مدرسے والے اس لیے زیادہ تنخواہ نہیں دے سکتے کہ ان کے پاس کہاں سے لائیں گے. اس لیے آج کے اس مبارک موقع سے میں یہ بات آپ حضرات تک پہنچانا اپنا دینی فریضہ سمجھتا ہوں. آپ سنجیدگی سے اس کو سوچئے اور مدرسے والے آپ سے کچھ کہیں نہ کہیں، آپ جتنا کچھ کر سکتے ہیں ان کا تعاون کیجئے تاکہ وہ اطمینان سے مدرسہ چلا سکے. اور اللہ تعالی ہمیں اس مدرسے کی حقیقی معنی میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مدرسے کو اور تمام مدارس کو، مکاتب کو اللہ تعالی ہر نوع کی ترقیات سے نوازے. آج کے ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب زدنی علما. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.